اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان اس سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دیں، اسے وہ مخلوق بطور انعام کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب علام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حورین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ صفات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کا جام ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس سے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے سے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹوں اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے۔ جیسے اب تک کسی انسان نے نہ دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حورین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کی جائے تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات ان کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے مخلوقات ان کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق کہ جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوتی، نہ انہیں حیض آتی ہے، اور نہ وہ کبھی بیمار ہوں گی۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے دخی نہر ہے، اس کے نیچے حوریں اگتی ہیں
اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیرہ اور اینا نامی حوریں، جن کے مطابق مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی ہیں۔ خود جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے، ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حورین ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حورین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کے ذکر ملتے ہیں جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلاً قدیم یونانی اساطیروں میں نیف نامی ایک خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک ماؤتھولوجیکل کے مطابق نیف ہزاروں سالوں تک زندہ رہتی ہے اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیفز کو مقدس روح کہا جاتا ہے جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب ایرانی افسانوں میں بھی حوروں سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتھاؤں کے مطابق کہ انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے ڈیانا کہا گیا ہے۔ ڈیانا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کی چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کی مقدس کتاب وید، مہابھارت اور پرانوں میں ایسی ہی عورتوں کا ذکر ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں اور سورگ میں رہنے والوں ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ پرسچرز پریتی میں لکھا ہے، اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی کنواری اپسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہی ہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کی عبادت کو برباد کرتی رہی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ ایک وشوامترا نامی سادھو کی عبادت اور ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے مینکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے زمین پر بھیجا تاکہ وہ وشوامترا کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور ان کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ مینکا نے اپنی دل فریب اداؤں سے وشوامترا کو بہکا دیا اور وشوامترا مینکا سے محبت کرنے لگا۔
اس طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں ان اپسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسلام مخالفوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔